بسم اللہ الرحمن الرحیم فالاول ای بدل الکل مدلولہ مدلول الاول والثانی جزءہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بدل کی 4 قسموں کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ لوگوں نے بدل کی 4 قسمیں پڑھ لی اجمالاً کہ بدل الکل ہے، بدل البعض ہے، اشتمال ہے اور بدل الغلط ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فالاول سے ہر ایک کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم سے کیا مراد ہے؟ بدل الکل، اس کا معاملہ یہ ہے کہ مدلولہ مدلول الاول، اس بدل کا مدلول پہلے کا مدلول ہے بعینہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مبدل منہ کا مدلول ہے، جو اس کا مصداق ہے، وہی مدلول اور مصداق وہ اس کے تابع کا بھی ہے، جو اس کے لیے بدل الکل کی شکل میں اس کے بعد پایا جا رہا ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے وہ متحد ہوں گے، مفہوم کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مفہوم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مفہوم سے مراد یہ ہے کہ جی ذات مصداق دونوں کا ایک ہے، باقی لفظ کو دیکھیں تو لفظ ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں زید ہے اور اخن ہے، زید ہے اور اخن ہے۔ اب زید کا اپنا ایک مفہوم ہے اس کے لفظوں کا، اور اخوکا کے لفظوں کا الگ ایک مفہوم ہے، لیکن دونوں کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے دونوں تو ایک ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ پہلا جو بدل الکل ہے اس میں اس کا جو تابع کا مدلول ہوتا ہے وہ بعینہ ہی مطبوع والا ہی مطبوع جو ہے مدلول ہوتا ہے۔ فالاول ای بدل الکل، پہلی قسم یعنی بدل الکل کی جو ہے مدلولہ مدلول الاول، اس کا مدلول پہلے کا ہی مدلول ہے، یعنی متحدان ذاتاً، یعنی ذات کے اعتبار سے وہ دونوں متحد ہوتے ہیں، لا ان یتحد مفہومہما، نہ یہ کہ ان کا مفہوم ایک ہو، لیکونا مترادفین، ان کے مترادف ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مترادف ہوتے ہیں۔ تو مترادف کی ذات تو ایک ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو جب الگ جو ہے وہ اعتبار سے لیتے ہیں تو پھر وہ دونوں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے جاءنی زید اخوکا، اب دیکھیں زید اور اخوکا ذات کے اعتبار سے تو ایک ہیں کہ جس جو ہے ذات پر زید کا اطلاق ہو رہا ہے اسی پر اخوکا کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ زید اور اخوکا وَإِنِ اخْتَلَفَا مَفْهُومًا، اگرچہ وہ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ مختلف ہیں، کہ زید کا کے لفظوں کا الگ مفہوم ہے، اخوکا کے لفظوں کا الگ مفہوم ہے، فہما متحدان ذاتاً، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ دونوں متحد ہیں۔ جی بیٹھ جاؤ۔ آگے علامہ شارح رضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مذہب، ایک قول ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو بدل ہے، بدل الکل، بدل الکل توابع کی کوئی الگ سے یہ جو ہے یہ دو عطف بیان اور بدل الکل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہے۔ جو عطف بیان ہے وہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ وہ بعینہ ہی کیا ہے؟ وہ بدل الکل والے صورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی بدل الکل اور عطف بیان میں ابھی تک تو میرے سامنے کوئی فرق واضح نہیں ہوا، بلکہ جو مقصود اور مفہوم وہ بدل الکل کا ہے وہی کس کا ہوتا ہے؟ عطف بیان کا ہوتا ہے۔ اب فرق کرنے کے لیے اب لوگوں نے جو تعریف پڑھی ہے اس میں پڑھ لیا کہ جی عطف بیان اور بدل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو عطف بیان ہوتا ہے اس میں جو تابع ہوتا ہے وہ مطبوع کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بدل میں کیا ہوتا ہے؟ بدل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مقصود بالنسبت ہے وہ مطبوع نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصود بالنسبت تابع ہوتا ہے، تو یہ اس میں فرق ہے۔ تو شارح رضی نے فرمایا کہ جی یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ مبدل منہ اور بدل میں جو مقصود بالنسبت ہے وہ محض تابع ہی ہوتا ہے، مطبوع نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل میں بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو مطبوع ہوتا ہے وہ بھی مقصود ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مقصود ہوتا ہے، وہ بالکل فارغ ہو ایسے نہیں ہوتا۔ بطور تائید کی آگے انہوں نے ایک اور فرق بھی جو ہے، ایک اور صاحب کا، بعض المحققین کا جو ہے وہ بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ جی
قال الشارح رضی، شارح رضی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انا الی الآن لم یظہر لی، ابھی تک میرے سامنے کوئی فرق واضح نہیں ہوا، ایسا فرق جو فرق جلی، جو کہ ظاہری اور واضح فرق ہو، بین بدل الکل من الکل کے درمیان میں، و بین عطف البیان اور عطف بیان کے درمیان میں، ان دونوں کے درمیان کوئی واضح فرق میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ بل لا ارا عطف البیان الا بدل الکل، بلکہ میں تو عطف بیان کو نہیں دیکھ رہا مگر بدل الکل ہی دیکھ رہا ہوں اس کو۔ وما قالو، اور جو کچھ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ باقی اہل نحو نے جو کہا ہے، من ان الفرق بینہما، کہ جی فرق دونوں کے درمیان یہ ہے، ان البدل هو المقصود بالنسبت دون متبوعہ، کہ بدل وہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے نہ کہ اس کا متبوع، بخلاف عطف بیان کے، فإنہ بیان، کہ بے شک وہ تو کیا ہوتا ہے؟ محض بیان ہوتا ہے، والبیان فرع المبین، اور بیان جو ہے وہ مبین کے لیے فرع کی حیثیت سے ہے، فیکون المقصود هو الاول، تو عطف بیان اور مبین میں مقصود کیا چیز ہے؟ وہ اول ہے۔ یعنی یہ ایک فرق باقی اہل نحو بیان کرتے ہیں، تو شارح رضی فرماتے ہیں، انا لا نسلم، ہم تو یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے، ان المقصود فی بدل الکل، کہ بدل الکل میں مقصود ہوا الثانی فقط، وہ محض کیا ہو؟ دوسرا ہو، ہم تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح ولا فی سائر الابدال، اور اسی طرح باقی ابدال میں، الا الغلط، سوائے غلط کے، کہ غلط جو بدل غلط ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو غلطی زبان سے نکل جاتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، وہ صرف وہ ایک صورت ہے جس میں متبوع مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا تابع مقصود ہے۔ باقی جو تین قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی مقصود ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی مقصود ہیں۔ وقال بعض المحققین فی جوابہ، بعض محققین کا بھی ایک قول جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں جو اس بات کی تائید بھی کرتی ہے، جس سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی یہ جو بعض المحققین ہے، اس سے سید سند شریف مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو بات کی جاتی ہے مبدل منہ اور بدل میں، تو کہ جی مقصود بالذات جو ہے وہ تابع ہے، بدل ہے، اور جو اس کا مبدل منہ ہے وہ مقصود نہیں ہے، تو دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ مقصود بالنسبت بالکل ہی نہ ہو، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں مقصود تو ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہے، مقصود تو ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن اور حدیث آپ لوگ پڑھتے ہو، قرآن اور حدیث ہی مقصود ہے نا، ہمارا یہاں جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دال کھانا تو بالکل بھی نہیں ہے نا، تو کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن اور جو حدیث ہے اس کو سمجھ لیں۔ اب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم شرح جامی پڑھ رہے ہیں، پورا سال اس نے جو ہمارا حشر کیا دماغ کے اندر جا کر گھس کر، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، تو لہذا یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اصل مقصود تو وہی ہے، تو کیا یہ بالکل فارغ چیزیں ہیں؟ بولو، کیا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل کسی کام کی نہیں ہے؟ یہ بھی مقصود ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مقصود ہے، لیکن مقصود اصلی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تو سید سند شریف کیا فرماتے ہیں کہ جی تابع اور متبوع جو مبدل منہ اور بدل ہے، ان میں اصل جو مقصود بالنسبت ہے، جو اصلی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدل ہے، لیکن جو متبوع ہے وہ بالکل فارغ بھی نہیں ہے، مقصود تو وہ بھی ہے، مقصود وہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصود اصلی بدل ہے، اور جو اس کا متبوع ہے، جو اس کا مبدل منہ ہے، وہ مقصود اصلی نہیں ہے، باقی مقصود وہ بھی ہے۔ تو اس سے بھی ایک طرح کی تائید ہوتی ہے شارح رضی کی جو بات ہے ان کی، کہ وہ فرماتے کہ جی یہ کہہ دینا کہ جی متبوع اور مبدل منہ وہ مقصود نہیں ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وقال بعض المحققین فی جوابہ، بعض محققین نے اس کے جواب میں یوں فرمایا، الظاہر انہم لم یریدو، ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا، انہ لیس مقصودا بالنسبت اصلا، کہ وہ بالکل ہی مقصود بالنسبت نہیں ہے، بل ارادو، بلکہ انہوں نے یوں ارادہ کیا، انہ لیس مقصودا اصلیا، کہ وہ مقصود اصلی نہیں ہے، باقی مقصود تو ہے لیکن مقصود
اصلی نہیں ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرق ہے اس کا ایک حاصل ذکر کیا ہے کہ وہ حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جب ہم کسی کلام میں اسناد کو ذکر کرتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ مطبوع کو ذکر کرتے ہیں، اب جب مطبوع کی طرف ہم نے کسی چیز کی جو ہے اس کا اسناد کیا، جیسے یہ ایک مثال ہے جاءنی زید اخو کا، جاءنی زید اخو کا ہے، یا اب یوں کہہ دیں جاء عمر ابو حفص عمر، جیسے اب یوں کہہ دے جاء ابو حفص عمر، تو ان دو مثالوں میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے کی حیثیت کیا ہے۔ پہلے کی طرف نسبت کی، ہاں، اور پھر اس کے بعد دوسرے کو ذکر کیا، دوسرے کو ذکر کر کے اب یوں کہہ رہے تھے کہ جی اصل اس مقصود بالنسبت کے ساتھ وہ دوسرا ہی ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا ہی ہے۔ پہلا تو محض کس کے لیے ہے؟ تمہید کے لیے تھا، تو وہ عطف بیان ہے۔ اور اگر آپ نے دو صورتیں ذکر کی، اصل مقصودی چیز پہلے کو ٹھہرایا، دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جس سے محض پہلی صورت کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ کوئی مقصودی چیز بذات نہیں ہے، تو یہ کون سی شکل بن جائے گی؟ یہ عطف بیان کی بن جائے گی۔ وقال بعض المحققین، اور والحاصل، اور حاصل یہ ہے ان مثل قول کا، کہ آپ کی قول کی مثل جاءنی زید ان قصدت فیہ الاسناد الی الاول، اگر آپ نے اس میں پہلے کی طرف اسناد کا قصد کیا، وجئت بالثانی، ہاں کیا ہے اس کے بعد لفظ؟ تتمہ کا لفظ ہے، ہاں یہ پھر کر لینا ٹھیک، وجئت بالثانی تتمۃ لہ، اور دوسرے کو آپ بطور تتمہ لے کر آئے ہیں، توضیحاً وضاحت کے لیے، ہاں کہ وہ مقصود بالنسبت نہیں ہے بلکہ دوسرے کا مقصد کیا ہے؟ محض وضاحت کرنا ہے اور اس کا تتمہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ فالثانی عطف بیان، پس دوسرا کیا ہوگا؟ عطفی بیان ہوگا۔ وَإِنْ قَصَدْتَ فِيهِ الْإِسْنَادَ إِلَى الثَّانِي، اور اگر تم نے اسناد کا قصد کر لیا دوسرے کی طرف، وَجِئْتَ بِالْأَوَّلِ تَوْطِيَةً لَهُ، اور پہلے کو لے کر آئے ہیں محض بطور تمہید کے، مبالغۃً فی الاسناد، اسناد میں مبالغہ کے لیے، فالثانی بدل، تو دوسرا کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے بدل ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی پہلے کو لے کر آئے ہیں تمہید کے لیے اور مبالغہ فی الاسناد میں، مبالغہ فی الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز کی نسبت ایک کی طرف بھی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دوسرے کی طرف بھی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اسناد میں پختگی آتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی زید ضربہ، زید ضربہ، اس میں زید کا اسناد ضربہ کی طرف ہے، پھر ضربہ کے اندر ضمیر ہے، ضربہ کا اسناد اس کی طرف بھی ہے، تو آپ یوں کہتے ہیں کہ اور اسی طرح ضربہ زید، دونوں کا معنی بالکل ایک ہے، ضربہ زید اور زید ضربہ کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہے، لیکن پختگی کس کلام میں ہے؟ زید ضربہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اسناد کا تعدد ہے، اس میں اسناد کا، تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی مبالغہ فی الاسناد، اسناد میں کیا کرنا؟ مبالغہ، کہ جی پہلے ایک کی طرف کر لیا، پھر وہاں سے اس کو ہٹا کر دوسرے کی طرف اس کو مقصود بنا دیا، تو اس طرح یہ اس میں جو ہے وہ مبالغہ آ جاتا ہے، بات کی پختگی آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایسے ہو تو وحینئذ یکون التوضیح الحاصل به مقصودا طبعا، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ جو وضاحت تھی جو اس کے ساتھ حاصل ہو رہی تھی وہ مقصود ہے، لیکن کیا؟ طبعاً ہے۔ والمقصود اصالتاً، اور جو اصل مقصود ہے، هو الاسناد الیہ بعد التوطیہ، وہ اسی کی طرف اسناد ہے اس تمہید کے بعد، اس تمہید کے بعد۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی صورت میں کیا ہے؟ پہلی صورت میں وہ وضاحت کر رہا ہے، صرف جو عطف بیان والی شکل ہے وہ طبعی طور پر جو ہے وہ مقصودی شکل ہو جائے گی، اور یہ جو اسناد اصلی ہے وہ کس کی طرف ہو جائے گا؟ یہ دوسری مثال میں دوسرے کی طرف اسناد اصلی ہے۔ فالفرق ظاہر، لہذا فرق مکمل طور پر کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ والثانی، اور دوسری صورت جو ہے وہ بدل الباس کی ہے، والثانی جزءہ، اور ثانی اس کا جز ہے، پوری اوپر والی عبارت نکل آئے گی۔ ماقبل میں آپ لوگوں نے کہا تھا مدلولہ مدلول الاول، اب یہاں پر وہی مدلول والی بات آ جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ والثانی بدل البعض جزءہ، ای جزء المبدل منہ، یعنی وہ مبدل منہ کا کیا ہے؟
جز ہے، جیسے اس کی مثال ہے ضربت زیدن رأسہ۔ اب یہ جو رأس ہے یہ زید کے مدلول کا کیا ہے؟ اس کی ذات کا، اس کے مدلول کا ایک جز ہے، یہ اس کا جو ہے بعینہ ہی کل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بدل الاستعمال ہے۔ بدل الاستعمال کی کیا وضاحت ہے؟ فرماتے ہیں والثالث بینہ و بین الاول ملابسۃ بغیرہما، کہ اس میں بدل الاستعمال میں اس بدل کے درمیان اور اول یعنی مبدل منہ کے درمیان ایک ملابست ہے۔ بدل الاستعمال کی صورت میں کیا ہے کہ مبدل منہ اور بدل میں ایک ملابست ہے، ایک جو ہے وہ مناسبت ہے، اور وہ ملابست اور منابست اور موافقت جو ہے وہ بغیرہما ہے۔ کیا ہے؟ بغیر ہما میں ہما ضمیر کا مرجع ماقبل کی دو صورتیں، اس میں بھی ملابست ہے، وہ کلیت کی ملابست ہے، جزئیت کی ملابست ہے کہ وہ کل کے اعتبار سے اس کے موافق ہے، جز کے اعتبار سے اس کے موافق ہے۔ اب یہاں پر بھی موافقت پائی جائے گی مبدل منہ اور بدل کے درمیان، لیکن وہ ملابست اور موافقت کیسی ہوگی؟ جو کلیت اور جزئیت کے جو ہے علاوہ ہوگی، اس کے علاوہ، تو بغیر ہما اس کے علاوہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ استعمال والی صورت ہے کہ کل بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، ویسے کوئی اور تعلق ہے، آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والثالث، اور تیسری صورت ہے بدل الاستعمال۔ بدل الاستعمال والی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بینہ و بین الاول ملابست، کہ پہلے وہ یسو مطبوع کے درمیان اور تابع کے درمیان اور مطبوع کے درمیان کیا ہے؟ یہ جو مبدل منہ ہے اس کے درمیان ملابست ہے۔ ملابست کا کیا مطلب ہے؟ ملابست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جب ہم محض مطبوع کی طرف نسبت کریں تو اجمالی طور پر اس ملابست کا بھی اس کی طرف نسبت کرنے سے وہ بات ذہن میں آ جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اعجبنی زید، مجھے زید بڑا اچھا لگا، زید بڑا اچھا لگا، ہاں، تو زید میں اچھا لگنے کا کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس کے حسن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی اور خوبی ہے، کوئی اور وصف ہے، کوئی اور اعتبار ہے، تو کسی کے بارے میں اچھا کہنا، جیسے ہی آپ نے یہ بات کی اعجبنی زید، مجھے زید بڑا اچھا لگا، تو ساتھ میں اجمالی طور پر اس کے صفات کا بھی ذہن میں، ابھی ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، ابھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، تذکرہ کرنے سے پہلے ہی کچھ چیزوں کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ایسی ملابست جب مطبوع کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مطبوع کی طرف نسبت سے جو اس کا ملابس ہو اجمالی طور پر ہو، اس کی طرف بھی وہ نسبت ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدا سے ہی ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ابتدا سے۔ تو ایسی کوئی ملابست ہو درمیان میں، تو فرماتے ہیں ملابست بحیث، اس طور پر توجب النسبت الی المطبوع النسبت الی الملابس اجمالا، کہ مطبوع کی طرف نسبت ثابت کر دیتی ہے وہ نسبت جو کہ ملابس کی طرف ہو، کیسے؟ اجمالاً، جیسے اعجبنی زید علمہ، آپ نے یوں کہہ دیا حیث یعلم ابتداءً، کہ اس طور پر کہ ابتدا سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے انہ یکون زید معجبا باعتبار صفاتہ، کہ زید پر تعجب ہو رہا ہے، زید کو پسند کیا جا رہا ہے اس کے صفات کے اعتبار سے، لا باعتبار ذاتہ، نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔ وتتضمن، اور متضمن ہے نسبت الاعجاب الی زید، زید کی طرف اعجاب کی نسبت متضمن ہے، زید کی طرف پسندیدگی کی نسبت یہ شامل ہے، متضمن ہے، الی صفت من صفاتہ اجمالا، اس کے صفات میں سے کسی صفت کو بھی اجمالی طور پر، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کے ذہن میں، جو خوبی آپ کے ذہن میں ہے، آپ کہتے ہیں اعجبنی زید، ہاں، تو فوری طور پر وہ بات بھی آ جائے گی کہ کیا صفت ہے جس کی وجہ سے زید معجب ہے۔ اسی طرح ہم یوں کہتے ہیں سلبہ زید، ہاں، سلبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، سلبہ زید کھینچا گیا، اب ظاہر ہے زید کو نہیں کھینچا جاتا بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کھینچنا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ثوبہ، اس کا بھی یہی ہے۔ لیکن آپ نے یوں کہہ دے ضربت زیدن حمارہ، ضربت زیدن غلامہ، اب جب آپ نے ضربت زیدن کہہ دے تو بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، کہ یہ بات ذہن میں آنا ضروری ہے کہ نہیں زید نہیں مارا، زید کے گدھے کو مارا۔ بولو، حمار کا کوئی تصور آتا ہے ذہن میں؟ نہیں آتا۔ ہم پہلی صورت کہتے ہیں زید بڑا اچھا لگا مجھے، ہاں،
تو یہ ساتھ ذہن میں آنا ضروری ہے کہ کس بات میں اچھا لگا، کس بات میں اچھا لگا۔ لیکن آپ کہتے ہیں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں زید کو نہیں مارا، یہ غلطی سے کہہ رہا ہے اس کے گدھے کو مارا، اس کے غلام کو مارا، تو یہ بات یہاں ایسی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بخلاف ضربت زیدن حمارہ کے اور ضربت زیدن غلامہ کے، لأن نسبت ضرب الی زید تامۃ، اس لیے کہ ضرب کی جو نسبت زید کی طرف ہے وہ تام ہے، ولا یلزم فی صحتها، اور اس کی صحت میں لازم نہیں آتا اعتبار غیر زید کا اعتبار کرنا، فیکون من باب بدل الغلط، تو یہ کیا ہو جائے گا، بدل الغلط کے قبیل سے ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ جی جو بدل الاستعمال ہے اس میں مبدل منہ اور بدل کے درمیان ایک ملابست ہوتی ہے، اس ملابست کی صورت کیا ہے کہ جب محض مبدل منہ کو ذکر کر لیا جائے تو اس چیز کی طرف بھی ذہن جاتا ہو، اس چیز کی طرف اس کو ذکر کرنے بغیر بھی اجمالی طور پر ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدل کی جو ہے ایک صورت ہے۔ بغیر ہما ضمیر کا مرجع میں نے بتایا کہ جی وہ ملابست کیسے ہونی چاہیے، وہ ملابست نہ ہو جو بدل الکل من الکل میں ہو یا بدل البعض من الکل والی صورت میں ہو۔ بغیرہما، غیر کے ساتھ، ای تکون تلک الملابست بغیر کون البدل کل مبدل منہ، یعنی وہ ملابست جو ہے وہ البدل بغیر کون البدل کل المبدل منہ، کہ جی وہ ملابست بدل کا مبدل منہ کے کل کے ساتھ اور اس کے جز والی جو ہے وہ صورت نہ ہو، فیدخل فیہ، تو لہذا اس میں آگے اس کے ایک اور صورت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک صورت ہے بدل البعض من الکل، ایک تو یہ صورت ہے نا، ایک ہے بدل الکل من البعض، بدل الکل من البعض، کہ ما قبل میں کل ہے اور ما بعد میں کیا ہے، جز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہ تو بدل الکل من الکل ہے اور نہ ہی بدل البعض من الکل ہے، بلکہ یہ ما قبل میں جو مطبوع کے طور پر ہے وہ جز ہے، اور جو بدل میں ہے وہ کیا ہے، وہ کل کی حیثیت سے ہے۔ تو فرماتے یہ بھی بدل الاستعمال میں اس کی صورت آ جائے گی۔ اس کو مثال سے سمجھ لے، مثال اس کی یہ ہے، نظرت الی القمر فلکہ، کیا ہے، چاند، اور فلک کس کو بولتے ہیں، پورے آسمان کو بولتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر قمر ایک جز ہے اور فلک اس کا کیا ہے، کل ہے، تو یہ کون سی صورت ہو جائے گی، بدل الکل من البعض، کہ جو مطبوع ہے وہ بعض ہے، وہ جز ہے، اور جو اس کا تابع ہے وہ کل ہے، تو یہ ایک پانچویں شکل بن جائے گی۔ لیکن اس پر ایک مناقشہ ہے، اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہو کہ جی یہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ فلک کا حصہ نہیں ہے، یہ فلک کا حصہ نہیں ہے، آسمان کا تو حصہ نہیں ہے نا، اس کے نیچے، بہت نیچے، ہاں وہ ایک زائدی چیز ہے، لیکن ہمیں ایسے آ رہا ہے کہ جیسے یہ اس کے اندر جڑی ہوئی کوئی چیز ہو، تو یہ اس پر مناقشہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مثال بنتی نہیں ہے، کل اور جز والی صورت یہ نہیں بنتی، تو اس پر مناقشہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال دی ہے، دیکھیں، نظرت الی القمر فلکہ، میں نے قمر کو دیکھا یعنی اس کی فلک کو دیکھا، والمناقشۃ، اور جو ہے مناقشہ یہ ہے، بأن القمر لیس جزءا، کہ یہ جو قمر ہے یہ اس کے فلک کا جو ہے وہ جز نہیں ہے، بل ہوا مرکوز فیہ، بلکہ یہ اس میں کیا ہے، وہ تو اس میں مرکوز ہے۔ مناقشۃ فی المثال، یہ مناقشہ ہے یہ اس میں مثال میں، وَيُمْكِنُ، اور یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے ایک اور مثال ذکر کر دے۔ وہ مثال کیا ہے، وہ مثال یہ ہے، رأیت درجۃ الاسد برجہ، برج، ہاں یہ کل ہوتا ہے، اس کے اندر کئی درجات ہیں، 12 درجات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 12 درجے ہیں ہر برج میں، تو یہ برج کل ہے اور درجۃ الاسد اس میں پائے جانے والا ایک حصہ ہے، تو یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فإنه لا مجال لهذه المناقشة فيه، اس مناقشت کا اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو برج ہوتا ہے عبارت عن مجموع درجات، یہ کیا ہے، یہ درجات کی مجموعہ میں سے ایک عبارت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو برج الاسد، درجۃ الاسد یہ ایک جز کی حیثیت سے ہوا اور برج اس کے لیے کل، تو وہی صورت ہو جائے گی بدل الکل من البعض والی۔
اب آگے یہ ہے کہ جی جب یہ ایک بدل الکل من البعض ہے تو جیسے آپ لوگوں نے بدل الکل من الکل بدل البعض من الکل بنایا تو اس کو بھی ایک مستقل قسم بنا دے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ اس کو مستقل قسم نہیں بنایا۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ بالکل قلیل اور نادر ہے، ایسی صورت کیا ہے؟ قلیل اور نادر ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سرے سے کلام عرب میں وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو مثال بنائی ہے تو ہم نے خود بنائی ہے نا، یہ مثال تو ہم نے کیا کہا کہ جی رأیت الی القمر فلکہ، وہ مثال دے دی تو کہتے کہ جی اس پر مسئلہ ہے، یہ مثال تو نہیں بن سکتی۔ تو پھر ہم نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ ایک اور مثال بنا دی کہ چلو اس سے اس کو سمجھ لو۔ تو یہ تو ہم نے سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال لی ہے۔ کلام عرب میں اس کا کوئی وجود ہو تو جب وجود ہی نہیں ہے تو اس کو مستقل قسم بھی ہم نہیں بنا سکتے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ هَذَا الْبَدَلَ قِسْمًا خَامِسًا، اس کو قسم خامس نہیں بنایا بدل سے، وَلَمْ يُسَمَّ بِبَدَلِ الْكُلِّ عَنِ الْبَعْضِ، اور اس کا نام بدل الکل عن البعض نہیں رکھا، لِقِلَّتِهِ وَنُدْرَتِهِ، اس کے قلیل اور نادر ہونے کی وجہ سے، بل قیلا، بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے لِعَدْمِ وُقُوعِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَب، کلام عرب میں اس کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ مَصْنُوعَةٌ، اس لیے کہ یہ مثالیں تو کیا ہے؟ مصنوعہ ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے الرابع بدل الغلط ہے۔ بدل الغلط یہ ہے ان تقصد الیہ بعد ان غلطت بغیرہ۔ بدل الغلط سے مراد کیا ہے؟ وہی صورت ہے کہ پہلے غلطی سے کچھ لفظ زبان سے نکل گیا، لہذا اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے بعد میں کیا کہہ دیا؟ ایک درست لفظ کہہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ والرابع ای بدل الغلط، چوتھی صورت یعنی بدل الغلط یہ ہے ان تقصد، کہ تم قصد کرو، ای ان یکونا بان تقصد انت الیہ، یعنی وہ اس طور پر ہے کہ تم اس کی طرف قصد کرو، الی البدل، بدل کی طرف، من غیر اعتبار ملابست بینہما، دونوں کے درمیان کوئی ملابست نہیں ہے، نہ کلیت نہ بعضیت نہ اشتمال والی صورت، دونوں کے درمیان کوئی ملابست نہیں ہے، بس اس کا قصر کر لیا جاتا ہے کب؟ بعد ان غلطت بغیرہ، اس کے بعد کہ تم نے اس بدل کے علاوہ کے ساتھ غلطی کر لی، اور وہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ وَهُوَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ، وہ مبدل منہ ہے، مبدل منہ غلطی سے جو ہے وہ نکل گیا، لہذا اس کے بعد کیا کر لیتے ہیں؟ وہ بدل لے آتے ہیں بدل لے آتے ہیں، جس سے وہ غلطی دور ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں بعد ان غلطت بغیرہ، بعد اس کے کہ تم نے غلطی کی اس کی غیر کے ساتھ، یعنی بدل کے غیر کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ ہے۔ تو یہ ابھی تک آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ یہی پڑھا کہ جی جو چار قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی کیا وضاحت ہے، اور ہر ایک کا مصداق کون کون سی چیزیں اور کون کون سی شکلیں بن سکتی ہے۔ آگے وَيَكُونَانِ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل یہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَكُونَانِ، اور وہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی بدل اور مبدل منہ معرفتین، معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ضرب زید اخوک، یہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جاءنی رجل غلام لک، دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبۃ، اس میں ناصیہ مبدل منہ ہے اور ناصیہ اس سے بدل ہے، لہذا یہاں پر پہلا الناصیہ معرفہ، دوسرا ناصیہ نکرہ۔ اسی طرح اس کے ایک اور مثال جاء رجل غلام زید، رجل مبدل منہ نکرہ اور غلام زید اس کا کیا ہے؟ یہ معرفہ۔ تو دونوں شکلیں آ گئی، مبدل منہ معرفہ ہو، بدل نکرہ ہو، یا پھر بدل جو ہے وہ معرفہ ہو اور مبدل منہ نکرہ ہو، دونوں کی مثالیں ذکر کر دی۔ آگے ایک اور اس کا حکم بیان فرمایا کہ جی جب ایسے ہو کہ جب بدل نکرہ ہو اور اس کا مبدل منہ معرفہ ہو، تو پھر ایک اور حکم بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس بدل کی جو ہے وہ صفت لانا یہ ضروری ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ اصل کون سی چیزیں ہے مبدل منہ اور بدل میں؟ بدل ہے، تو بدل کا اعلیٰ ہونا یہ ضروری ہے، یا کم از کم مساوی ہونا ضروری ہے، کس سے؟ مبدل منہ سے۔ لہٰذا اگر ہم ایسے کر لیں کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، تو نکرہ کا درجہ تو معرفہ سے کیا ہے؟ کم ہے، اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں کہ اس کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ صفت لگاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ نَكِرَةً، اور اگر وہ بدل نکرہ ہو جو مبدل میں ہو،
بدل میں واقع ہو معرفہ سے، فنعت بس نعت ضروری ہے، نعت البدل نکرت یعنی بدل نکرہ کی صفت ضروری ہے، لئلا یکون المقصود تاکہ جو مقصود ہے وہ انقص نہ ہو غیر مقصود سے ہر اعتبار سے، فاتوا بہ بصفت تو لہٰذا وہ صفت لے کے آتے ہیں، تکون کالجابرہ جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے، لما فیہ من نقص النکارتی وہ کمی جو کہ نکرہ کے نقصان کی وجہ سے اس میں موجود ہے، جیسے اس کی مثال پڑھ لی آپ لوگوں نے، بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، ناصیہ کے ساتھ کاذبہ کا لفظ لگایا ہے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی حکم ہے کہ دونوں اسم ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جاءنی زید اخوکا، دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے الزیدون لقیتہم ایاہم، لقیتہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے اور ایاہم سے بدل ہے، ومختلفین اور یہاں پر بھی کیا ہو سکتا ہے، مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ جی کیا ہو، اسم ظاہر ہو اور ضمیر ہو، تو فرماتے ہیں اخو کا ضربتہ زیدن، یہ جو ہو ہے یہ مبدل منہ ہے، ضمیر ہے، زیدن اس سے بدل ہے۔ اگلی مثال ہے رأیت اخو کا ضربت زیدن ایاہ، یہ زیدن مبدل منہ ہے اور ایاہ سے بدل ہے، تو دونوں صورتیں واقع ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی ایک صورت ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ولا یبدل ظاہر من مضمر بدل الکل الا من الغائب، اگر بالفرض مبدل منہ ہو ضمیر ہو اور بدل میں اسم ظاہر ہو، تو ضمیر تین طرح سے ہے، جو ہے وہ حاضر کی، مخاطب کی اور متکلم کی اور غائب کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ لوگ پہلے ایک مسئلہ پڑھ چکے ہو معرفہ میں تقسیم اور معرفہ میں درجات کا، اس میں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی سب سے زیادہ معرفہ کون سی چیز ہے، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کا مخاطب کی ضمیر کا ہونا اور متکلم کی ضمیر کا ہونا۔ تو اگر بالفرض مبدل منہ ہو ضمیر ہو اور ضمیر کی کون سی شکل ہو، وہ اسم جو ہے مخاطب کی ضمیر ہو یا متکلم کی، تو اب ظاہر ہے یہ تو معرفہ میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور بعد میں ضمیر جو ہے وہ بدل کے طور پر ہم اسم ظاہر کو لا رہے ہیں اور اسم ظاہر کا درجہ اس سے کیا ہے، کم ہے۔ تو اگر ہم بدل الکل لانا چاہتے ہیں اور مبدل منہ میں مخاطب یا متکلم کی ضمیر ہو اور بدل میں اسم ظاہر ہو، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر درجہ جو ہے وہ مبدل منہ کا بڑھ جائے گا وہ بدل سے۔ اس وجہ سے اگر صرف وہ بدل کل لانا ہو تو صرف غائب کی ضمیر سے لا سکتے ہیں، مخاطب یا متکلم کی ضمیر سے اسم ظاہر کو ہم بدل نہیں بنا سکتے۔ تو فرماتے ہیں ولا یبدل ظاہر من مضمر، اسم ظاہر کو بدل کے طور پر نہیں لایا جا سکتا ضمیر سے بدل الکل کے طور پر، الا من الغائب، مگر کون سی ضمیر سے، غائب سے، جیسے ضربتہ زیدن تو کہہ سکتے ہیں، لأن المضمر المتکلم، اس لیے کہ متکلم اور مخاطب کی ضمیر اقوا، یہ زیادہ قوی اور اخص ہے دلالت کے اعتبار سے، من الظاہر، ظاہر سے، فلو ابدل الظاہر منہما، لہذا اگر ظاہر کو ان دونوں سے بدل بنا لیا گیا بدل الکل کے طور پر، یلزم، یہ بات لازم آئے گی، ان یکون المقصود، کہ یہ جو مقصود ہے وہ انقص ہو غیر مقصود سے، مع کون مدلولیہما واحدا، دونوں کے مدلول کے ایک ہونے کے ساتھ، مدلول تو دونوں کا ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ جو مخاطب ہے آگے بدل الکل بنا رہے ہیں نا، تو بدل الکل میں تو دونوں کا کیا ہوتا ہے، مفہوم ایک ہوتا ہے، دونوں ذات کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، لیکن الفاظ وہ مبدل منہ کے اخص ہو جائیں گے، زیادہ قوی ہو جائیں گے معرفہ ہونے میں، اور اس وجہ سے یہ صورت ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بدل الاجتمال بنانا چاہیں یا بدل الغلط بنانا چاہیں تو اس میں کوئی وہ خرابی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کل والی صورت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کے بالکل ایک جو ہے وہ برابر درجے میں ہو، ایسا نہیں ہوتا، بخلاف بدل الکل کے اور بدل الاجتمال اور بدل الغلط کے، فإن المانع فیہا مقصود، اس لیے کہ اس میں معنی وہ مفقود، وہ مفقود ہے، اذ لیس مدلول الثانی فیہا مدلول الاول، اس لیے کہ اس میں دوسری کا مدلول بعینہ پہلے کا مدلول نہیں ہے، مسئلہ وہاں ہونا جہاں دونوں کا مدلول کیا ہو، وہ ایک ہو، جیسے اشتریتو کا نصف کا، اشتریتنی نصفی، اس میں کاف ضمیر جو ہے نصف کا اس سے بدل ہے، اشتریتنی میں یا ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے، نصفی اس سے بدل ہے، اعجبتنی علم کا اور اعجبتو کا علمی، یہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ضربتو کا الحمارہ اور
ضربتنی الحمار، اس میں یہ جو الحمار ہے پہلی مثال میں کاف سے، دوسری مثال میں یا سے، تو ان مثالوں میں یہ ہے کہ جی یہ بدل الکل من الکل والی صورت نہیں ہے۔